آپ کسی کی شادی میں جائیں اور یہ کہیں کہ مجھے دولہے سے مطلب نہیں، دلہن سے مطلب نہیں، میں صرف فنکشن ہال گھومنے پھرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کو کہا جائے گا کہ تمہارے لیے وہ کھانا بھی حرام ہے، حلال نہیں ہے، کیونکہ اگر تم دولہے اور دلہن دونوں کو پہچانتے تو تم، اس کا مطلب ہے تمہیں دعوت دی گئی ہے، جب دعوت دی گئی ہے تو کھانا بھی حلال ہے۔ کوئی اس دنیا میں آئے اور اس دنیا کے سب سے بہترین شخصیت اللہ کے نبی کو نہ پہچانے، وہ ایسا ہے جیسے فنکشن ہال میں گھوم رہا ہے اور دولہا کون ہے پتہ ہی نہیں ہے، دولہا کون ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو نبی سے محبت کرنا پڑے گی تو ساری چیزیں حلال ہیں، جوانی حلال، بڑھاپا حلال، یہاں کا جینا یہاں کا مرنا سب حلال، ورنہ سب کچھ فیل ہے، ورنہ سب کچھ فیل ہے۔ اچھا، یہ محبت ہم نے کری تو اب ہمیں ملے گا کیا؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کیوں، تم نے پوری تیاری کر لی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں نے تیاری تو نہیں کی، تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، کہا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تم تیار ہو مرنے کے لیے؟ وہ کہنے لگے نہیں، میرے پاس تو تیاری کچھ نہیں ہے۔ تو کہا پھر تمہارے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ تم پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ وہ کہنے لگے کچھ تو نہیں ہے، لیکن وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو جس سے محبت کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہی رہے گا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو آسان نماز آپ پڑھ رہے ہو، سب کچھ آپ کر رہے ہو ماشاءاللہ، لیکن نبی سے محبت جان سے زیادہ نہیں ہے، تھوڑی بہت ہے۔ کوئی نعت اگر پڑھ لیتا ہے تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ بولتے ہیں، لیکن وہ لیول کی محبت نہیں ہے نبی سے، کٹنے مرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو پھر وہ بات نہیں بنے گی۔ نبی ایسے لوگوں کو ساتھ تھوڑی رکھے گے اپنے کہ جو ڈپلیکیٹ محبت کرتے ہیں، فیک محبت کرتے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جبکہ اللہ کے نبی کے پاس اوریجنل محبت کرنے والے موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر بن خطاب ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی حیدر ہے۔ اللہ کے نبی ان کو ہٹا کر ہمیں نزدیک کریں گے جو ہماری ڈپلیکیٹ محبت ہے۔ ہاں، اگر اوریجنل محبت ہو تو یہ چانسز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہمیں بھی شمار کر دے، چانسز ہے۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن جموح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، اتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں کہ میں بے چین ہو جاتا ہوں، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے چہرے کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں مر جاؤں گا، آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، اور نبیوں کا درجہ تو بہت بلند ہوتا ہے، اور ہم ایک معمولی امتی، اگر میں جنت میں چلے بھی گیا تو آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ جنت میں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کیونکہ جنتیں بہت ہیں، جنت کے درجے بہت ہیں، شعبے بہت ہیں، اس کے سمجھ لو منزل بہت ہے، تو مجھے تو آپ سے ملنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس وقت یہ قرآن کی آیت اتری ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ کیا آیت ہے! کیا کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو سن لو کہ مرنے کے بعد ہم اسے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء شہیدوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہم اسے اٹھائیں گے، اور وہ انہی لوگوں میں رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور اس سے بہترین مجلس اور اس سے بہترین دوست کسی کے پاس نہیں ہوگے، یعنی اس کی ایسی مجلس ہوگی کہ مثال کے طور پر کہ میں ہوں، اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسا حق ہے، تو گویا ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے
اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوگے. دنیا میں اگر ہمارا کوئی بڑے لیول کا دوست ہونا تو ہم کہتے ہیں یار وہ میرا دوست ہے. مثال کے طور پر کہ کوئی کونسلر ہے عزت کی نظر سے جسے دیکھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ جو کونسلر ہے وہ میرا دوست ہے، وہ جو کلیکٹر ہے وہ میرا دوست ہے. اپنا نام بڑھانے کے لیے اللہ نے اس آیت میں کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. سوچو تو صحیح کہ اس کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہوگے. دوستوں میں کون؟ نبی دوست ہو گئے، صدیق دوست ہو گئے، شہداء دوست ہو گئے. شہیدوں میں حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، حضرت حسین اس کے دوست ہو گئے. یہ کم بڑی بات ہے؟ یہ کم درجہ ہے؟ اس سے بڑا درجہ اور کیا چاہیے؟ نبیوں میں حضرت آدم اس کے دوست ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام اس کے دوست ہو گئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ذبیح اللہ اس کے دوست ہو گئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوست ہو گئے. اور کیا چاہیے؟ اور نیک لوگوں میں ولی بھی آ جاتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، یہ سارے اولیاء اللہ اس کے دوست ہو گئے. یہ کوئی معمولی اللہ تبارک و تعالی انعام دے رہا ہے؟ ایک مجلس میں نبی بھی، صدیق بھی، شہداء بھی، صالحین بھی، صرف اللہ کا حکم ماننے پر، نبی سے محبت کرنے پر اتنا بڑا انعام مل رہا ہے. اس سے بڑا انعام کسی کو نہیں مل سکتا.